نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا، اور وہ کلمہ ظاہر ہے لکھنے والے تو تیار بیٹھے ہوئے اسی وقت لکھ لیتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بات نکلتی ہے لکھنے والا اسی وقت لکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایک کلمہ جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے، جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیتا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کلمہ، اور اس نے ایک بات کہی ہوتی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا بعد میں کہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن وہ اچھا کلمہ اللہ کی خوشنودی کا کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا، اللہ کے دربار میں پہنچا، اور اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا۔ گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہر لمحہ انسان یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے، حالات جس طرح کے بھی ہوں۔ آپ خوشیاں منا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں جشن چل رہے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ جشن ہمیں جہنم کے قریب کر دینے والے ہوں، ہمارے ہاں ہو سکتا ہے سوگ منایا جا رہا ہو اور وہ سوگ ہمیں جنت کے قریب کر دینے والا ہو۔ حالات یہاں کے جس طرح کے مرضی ہوں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا جہنم کے قریب۔ اللہ، یہ پوری زندگی کا جو امتحان کا فلسفہ یہ۔ لیکن بعض اوقات یہ تو عمومی زندگی ہے، یہ تو عام حالات ہیں کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ایسے حالات میں جکڑا ہوا ہے کہ ہر لمحے زندگی امتحان ہے۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی فلاں بات، اس کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تعلق، ہر چیز کا تعلق، ہر لمحہ جو گزارا جا رہا ہے اگر وہ کام جنت میں لے جانے والا نہیں تو وہ لازماً جہنم میں لے جاتا، اس لیے کہ دو ہی تو گھر ہیں، تیسری جگہ ہوتی تو ہم کہتے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ تیسرے گھر میں لے جانے والی ہیں، تیسری جگہ تو ہے کوئی نہیں۔ جب گھر دو ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، اور حتمی فیصلہ یہی ہونا ہے، تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا جنت جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے ہی امتحان۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے، عام حالات میں ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حالات خاص ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حالات خاص ہوتے ہیں تو امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور جتنا جتنا حالات خاص ہوتے جائیں امتحان اتنا سخت ہوتا چلا جائے۔ تو ایسے ہی کچھ حالات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، مستقبل کے حالات کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں مستقبل کے حوالے سے بتائی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمثیلی انداز میں بتائی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی انداز میں بتائی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ دراصل نصیحت کے لیے بتائی ہیں، ان کا کلی تعین نہیں ہم کر سکتے کہ اس سے مراد فلاں زمانہ، فلاں وقت اور فلاں آدمی، فلاں جگہ، ایگزیکٹلی وہ اس سے مراد ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے، آنے والا زمانہ مراد ہو سکتا ہے، یہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے پچھلا زمانہ مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے، ہم اس کے لیے کلی تعین نہیں کر سکتے، لیکن جو بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اصل میں فرمائی اس لیے ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، تاریخ نہ ڈالا کرو کہ میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، رمضان آئے گا پھر میں شروع کروں گا، عمرے پہ جاؤں گا پھر میں داڑھی رکھوں گا، اس کے بعد میں نماز شروع کر لوں گا۔
پھر میں حج کے لیے میری درخواست دی ہوئی ہے، جب آئے گا تب میں کر لوں گا۔ اللہ اکبر! پوری حیات، پوری زندگی انسان تاریخیں ڈالتا رہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی آئیڈیل ماحول مل جائے گا، اور آئیڈیل ماحول ملے گا پھر میں عمل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے والے ہیں، اس سے پہلے پہلے عمل کرو۔ اور جو لمحہ موجود اللہ نے عطا فرمایا، اس لمحہ موجود کو استعمال کر لو اور اپنی جہنم کو جنت بنا لو، اور جنت کو اپنے قریب کر لو۔ یہ موقع ہے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنی، لہذا عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عمل کرنے کے لیے تاریخ نہیں ڈالنی چاہیے کہ میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، فلاں تاریخ کو کروں گا، فلاں کہے گا تو کروں گا، فلاں معاملہ، اس کو دوسرے واقعات کے ساتھ انسان جوڑتا چلا جاتا ہے، فلاں ہوگا تو میں کروں گا۔ جو اس طرح کرتے ہیں وہ پھر بالآخر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! بالآخر وہ فتنے کا شکار ہو۔ اور اگر انسان فتنے کا شکار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنے پتہ کیسے آنے ہیں؟ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات چھا جانے والی، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہوں گے۔ اور اندھیری رات کا مطلب یہ ہے کہ اندھیری رات میں سجھائی کچھ نہیں دیتا نا۔ رات کا اندھیرا ہو، انسان کو راستہ بھی نہ پتا ہو، اس نے کسی راستے پہ جانا ہو، جس راستے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ بھی اندھیری رات میں سمجھ نہیں آتا۔ اندھیری رات میں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ میں نے کدھر کو جانا تھا اور کدھر کو نہیں جانا۔ اگر اندھیری رات چھا گئی تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو فتنے اس قدر چھا جاتے ہیں جیسے اندھیری رات چھا گئی، اور اس کے بعد انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، راستہ نہیں ملتا۔ تو اندھیری رات آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنا عمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو دو جو ابتدائی تشبیہات ہیں اس حدیث کے اندر، کہ ایک تو وقت جو اللہ نے لمحہ موجود عطا کیا ہے، اس کو اس سے استفادہ کر لو، اگلے لمحے کا کچھ نہیں پتا۔ یہ جو اگلے لمحے پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ نماز قضا ہو گئی، وہ کہتا ہے زور کی نماز قضا ہوئی تو کل والی زور کے ساتھ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ! کل تک جینے کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اللہ سے، کس بنیاد پر کل پڑھ لینا؟ اور اب جی یہ جو ممنوع وقت ہے نماز کا، اللہ اکبر! سورج طلوع ہوتے وقت اور نصف النہار کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، یہ تین ممنوع اوقات ہیں کہ اس دوران نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ جو ممنوع ہے نا، یہ سنتوں اور نوافل کے لیے ممنوع ہے، فرائض کے لیے ممنوع نہیں۔ فرض کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں۔ بھئی آپ کا فرض رہتے ہیں، کیسے رہ گئے؟ دو وجہ سے رہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سویا ہوا ہے یا کسی شخص کو یاد نہیں رہا، تو جب اس کو یاد آیا یا اس کی آنکھ کھلی وہی وقت نماز کا ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھ کھلی ہے اور وہ آنکھ کھلی اور وقت ممنوع ہے، تو ممنوع وقت میں وہ کہتے ہیں ممنوع وقت میں نماز نہیں پڑھنی، لہذا کیا مطلب؟ بیٹھ کے انتظار کرو گے کہ ممنوع وقت گزر جائے پھر میں نماز پڑھوں گا؟ تو کیا یہ اگلے جو 2-4 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں یا 12 منٹ ہیں ممنوع اوقات کے، یہ 12 منٹ زندگی ملے گی اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے؟ فرض تو فوراً ادا کرنا، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی، اس نے عصر پا لی۔ کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے عصر پا لی، تو باقی 3 رکعتیں تو سورج غروب ہوتے ہوئے پڑے گا نا۔
تو جو فرض نماز ہے اس کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے. کیوں؟ بادروا بالاعمال فتنا، کسی مصیبت میں پڑ جانے سے پہلے پہلے عمل کر لو. ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے اور تم فرض ادا ہی نہ کر سکو، تمہارے اوپر موت آ جائے. موت بھی تو ایک فتنہ ہے. اگر موت واقع ہو گئی ہے، کوئی اور فتنہ آ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا عمل فوراً کرنا، اس کے لیے تاریخ نہیں ڈالنی، اس کے لیے وقت. ہاں جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، اس کے لیے ممنوع اوقات ہیں. ان اوقات میں نہ نوافل پڑھو نہ سنتیں پڑھو. البتہ فرض رہتے ہوں، آنکھ کھلی ہے یا یاد آیا ہے، تو جس وقت فرض رہتے ہیں تو فوراً فرض پڑھو، اس میں تاخیر نہ کرو.